بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ کرام، امید آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارا صحیح مسلم کا سبق نمبر 170 ہے، جس کا عنوان ہے باب بیان معرفتی طریق الرؤیا۔ آگے بڑھنے سے پہلے خلاصہ جات کو ایک نظر دیکھ لیں۔ ایک سبق پہلے ہم ایک طویل حدیث کا متن اور ترجمہ ذکر کر چکے ہیں، اور سابقہ سبق سے ہم اس حدیث کی تشریحی مباحث کو دیکھ رہے ہیں۔ تو آج اس کی شرح کو ہم مکمل کرتے ہیں۔ اس اقتباس میں قیامت کے دن مومنین کی شناخت کے ایک اہم پہلو پر گفتگو کی گئی ہے کہ جب وہ جہنم میں کوئلہ بن جائیں گے تو سجدے کے اثر سے کیسے پہچانے جائیں گے۔ اس سوال کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سجدے کے اعضاء کو جہنم کی آگ سے محفوظ رکھا ہے، یعنی آگ ان اعضاء کو نہیں جلاتی۔ اس سے مراد یا تو وہ مخصوص اعضاء ہیں جن سے سجدہ کیا جاتا ہے، جیسے پیشانی، ہاتھ، گھٹنے، پاؤں، یا وہی شخص جس نے سجدہ کیا ہو وہ مراد ہے، اور دوسرا مفہوم زیادہ واضح ہے۔ امام نووی رحمہ اللہ کے مطابق تمام 7 اعضائے سجدہ آگ سے محفوظ رہتے ہیں، جبکہ قاضی ایاض رحمہ اللہ نے صرف پیشانی کو مراد لیا ہے، مگر پہلا قول زیادہ راجح ہے۔ اس کی تائید قرآن کریم کی اس آیت سیماہم فی وجوہہم سے ہوتی ہے، اور مسلم شریف کی اس روایت سے ہوتی ہے، یعنی ان کے چہروں کے علاوہ تمام بدن جل چکا ہوگا۔ مزید روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض مومنین جہنم میں مختلف کیفیات میں ہوں گے، کوئی نصف پنڈلی تک، کوئی گھٹنے تک، اور کوئی کمر تک آگ میں غرق ہوگا، مگر ان کے چہرے اور سجدے کے نشانات محفوظ رہیں گے، اور یہی ان کی شناخت کا ذریعہ بنے گا۔ ابن ابی جمرہ رحمہ اللہ کے مطابق جو مسلمان نماز نہیں پڑھتا وہ علامات نجات سے محروم ہوتا ہے، مگر عمومی نصوص کی بنیاد پر امید ہے کہ وہ اللہ کی رحمت سے نجات پائے گا، جیسے حدیث لم یعملوا خیرا قط میں آیا ہے۔ وہ یہ بھی واضح کرتے ہیں کہ نجات صرف سجدہ کرنے والوں تک محدود نہیں، بلکہ ان لوگوں کو بھی حاصل ہوگی جو ایمان لائے مگر سجدہ کرنے سے پہلے وفات پا گئے۔ اسی طرح حدیث میں قدم تحاشو، اس کا مطلب ہے کہ گنہگار جل چکے ہوں گے، جب ماء الحیات ان پر ڈالا جائے گا اس سے وہ دوبارہ زندہ ہوں گے، اور اس پانی سے ان کے جسم دوبارہ اگ آئیں گے، جیسے بیج سیلابی پانی میں اگتا ہے۔ فَإِنَّهُ قَدْ قَشَبَنِي رِيحُهَا، ان الفاظ میں قشبہ کا مطلب ہے بدبو یا زہریلا دھواں جو اذیت ناک ہوگا۔ امام نووی رحمہ اللہ کے مطابق اس کا مطلب ہے کہ وہ بدبو جو انسان کو نقصان پہنچاتی ہے۔ ابن ابی جمرہ نے اس سے جنت کی خوشبو کی لطافت اور نعمت کی طرف اشارہ لیا ہے، جو جہنم کی بدبو کے برعکس ہے۔ اس اقتباس میں زکاؤہا سے مراد آگ کی شدت، شعلہ اور تپش ہے۔ زکاؤہا قصر اور مد دونوں طرح درست ہے۔ ابن القطاع کے مطابق زکت النار کا مطلب ہے آگ کا بھڑکنا اور شدت اختیار کرنا، جبکہ زکاء الغلام سے مراد ہے ذہانت اور فطانت کی تیزی۔ دوسری عبارت میں حل عصیتہ کا جملہ استفہام تقریری ہے، یعنی انسان سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ مزید سوال کرے گا، جیسا کہ انسان کی عادت ہے۔ اس اقتباس میں ابن ابی جمرہ رحمہ اللہ وضاحت کرتے ہیں کہ بندے نے بغیر استحلاف کے قسم اس لیے کھائی کہ وہ اپنی حاجت پوری ہونے پر خوشی سے مغلوب ہو گیا اور دل میں پختہ ارادہ کر لیا کہ مزید کچھ نہیں مانگے گا۔ انفحقت لہ الجنہ کا مطلب ہے کہ جنت اس کے لیے کھل گئی اور وسیع ہو گئی۔ بندے کا کہنا لا اکونن اشقا خلق بظاہر خبر ہے، مگر حقیقت میں دعا ہے، کیونکہ وہ جنت کو دیکھ کر محرومی کے احساس سے بچنا چاہے گا، جو دیکھنے کے بعد نہ پانے سے شدید تر ہوتا ہے۔ اسی طرح اس حدیث پاک میں ضاحکہ یعنی اللہ تعالیٰ کا مسکرانا مجازی طور پر رضامندی کے معنی میں ہے، جیسے کہ علامہ بیضاوی رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے۔ اور آخر میں روایت کے مطابق بندہ 3 دن کی دنیاوی مدت کے برابر دعائیں اور تمنائیں کرے گا، جو اس کی امید، محبت اور اللہ کی رحمت پر اعتماد کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ اقتباس بندے کی فطری کمزوری، رب تعالیٰ کی شفقت اور جنت کی عظمت کو خوبصورتی سے اجاگر کرتا ہے۔ ذالک لک وعشرۃ امثالہ کے جملے میں جنت کی نعمتوں کی وسعت بیان کی گئی ہے۔ حدیث ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ میں آخری جنتی کو اس کی خواہش کے مطابق نعمتیں دی جائیں گی،
اور مزید 10 گنا اضافے کا بھی ذکر ہے، جبکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں صرف مثلہا کا ذکر ہے۔ قاضی یاز رحمہ اللہ نے دونوں احادیث میں تطبیق دی ہے کہ ممکن ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ابتدائی روایت سنی ہو جس میں صرف مثلہا تھا، اور بعد میں آپ علیہ السلام نے مزید وضاحت فرمائی جو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے سنی۔ اسی طرح دونوں صحابہ کرام کی روایتیں ایک دوسرے کی تکمیل کرتی ہیں اور جنت کی نعمتوں کی عظمت اور اللہ تعالیٰ کی سخاوت کو واضح کرتی ہیں۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے، اور دیگر ائمہ حدیث نے بھی اپنی اپنی کتابوں کے اندر اس حدیث کو ذکر کیا ہے، جس کی تفصیلات یہاں آپ حضرات کے سامنے ہیں۔ یہاں سے اس حدیث کے فوائد کو بیان کیا جا رہا ہے۔ پہلا فائدہ یہ ہے کہ اس حدیث میں رؤیت باری تعالیٰ کی صورت معلوم ہوتی ہے۔ امام نووی رحمہ اللہ کے مطابق اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ مومنین اللہ تعالیٰ کو آخرت میں دیکھیں گے، جبکہ معتزلہ اور خوارج نے اس کا انکار کیا ہے، جو کہ جاہلانہ موقف ہے، کیونکہ قرآن، حدیث اور صحابہ کرام اسی طرح اسلاف امت کا اجماع اس رؤیت کے اس بات پر ہے۔ نیز رؤیت کے لیے مخلوقی اصول جیسے معتزلہ قائم کرتے ہیں، مثلا مرئی کا رائی کے سامنے ہونا وغیرہ، یہ سب غیر ضروری چیزیں ہیں، اور خالق کو مخلوق پر قیاس کرنا ہے اور غائب کو شاہد پر قیاس کرنا ہے۔ علامہ طبی رحمہ اللہ کی وضاحت ہے کہ رؤیت کی حقیقت اللہ تعالیٰ کے سپرد کرنا ہی درست ہے، اور اتیان کو تجلی سے تعبیر کرنا بھی صحیح ہے، کیونکہ حدیث میں سورج اور چاند کی رؤیت کی مثال دی گئی ہے جو رؤیت کے حقیقی معنی کو ثابت کرتی ہے اور مجازی تعویلات کو رد کرتی ہے۔ اس اقتباس میں امام قرطبی رحمہ اللہ نے معتزلہ کی اس تعویل کو رد کیا ہے جس میں انہوں نے اللہ تعالیٰ کی رؤیت کو صرف علم سے تعبیر کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہ تعویل لفظاً اور معناً دونوں اعتبار سے غلط ہے۔ لفظی لحاظ سے تو ایسے کہ رؤیت اگر علم کے معنی میں ہو تو 2 مفعولوں کی ضرورت ہوتی ہے، جبکہ حدیث میں صرف ایک مفعول ہے۔ اسی طرح عربی زبان میں رأیتو کا استعمال عرفتو کے معنی میں نہیں ہوتا۔ معنوی لحاظ سے غلطی یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی رؤیت کو سورج کی رؤیت سے تشبیہ دی ہے، جو صرف بصری مشاہدے سے ممکن ہے۔ اسی طرح اگر رؤیت کو صرف علم مانا جائے تو کافر بھی آخرت میں اللہ تعالیٰ کو جان لیں گے، جس سے مومنین کی خاص کرامت اور بصری لذت ختم ہو جائے گی۔ لہذا یہ تعویل دراصل تحریف ہے جو معتزلہ کے باطل اصولوں کی بنیاد پر کی گئی ہے۔ اس اقتباس میں شیخ ابن ابی جمرہ رحمہ اللہ نے 2 اہم نکات بیان کیے ہیں۔ پہلا نقطہ یہ ہے کہ قمر کا ذکر سورج سے پہلے کیا گیا۔ انہوں نے اس ترتیب کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیروی قرار دیا ہے کہ انہوں نے بھی قمر کو دلیل توحید کے طور پر پیش کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی ترتیب پر رؤیت باری تعالیٰ کے اس بات کے لیے پہلے قمر کا ذکر کیا۔ اور فرق یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دلیل وحدانیت کے لیے قمر کو پیش کیا، جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رؤیت باری تعالیٰ کے اس بات کے لیے قمر کو پیش کیا۔ اس اقتباس کا خلاصہ یہ ہے کہ آخرت کے امور چونکہ انسانی عقل کی ممکن گرفت میں نہیں آتے، اس لیے ان کی وضاحت دنیاوی مثالوں سے کی جاتی ہے تاکہ سامع کو فہم حاصل ہو، جیسے اللہ تعالیٰ نے اپنی رؤیت کو سورج اور چاند کی رؤیت سے تشبیہ دی۔ بہرحال یہ تشبیہ صرف نام اور اصل میں ہوتی ہے، صفات میں بہت بڑا فرق ہوتا ہے۔ اسی طرح ضروری علم جیسے رؤیت باری تعالیٰ کو نظری دلائل سے بھی ثابت کیا گیا ہے۔ اس اقتباس میں بھی چند نکات کو بیان کیا گیا ہے۔ پہلا نقطہ یہ ہے کہ تکلیف یعنی شرعی ذمہ داری کا سلسلہ صرف جنت یا جہنم میں داخل ہونے کے بعد ہی ختم ہوگا، اور میدان قیامت میں بندوں کی احکام باری تعالیٰ کی اطاعت اضطراری ہوگی۔ ایسے ہی ایمان کی فضیلت اس حدیث سے ظاہر ہوتی ہے کہ منافق نے اگرچہ ظاہری طور پر ایمان اختیار کیا، پھر بھی اسے کچھ دیر تک حرمت اور عذاب سے نجات حاصل ہوگی، یہاں تک کہ نور بجھنے سے ان کا اہل ایمان سے فرق واضح ہو جائے گا۔ اور یہ بھی ثابت ہوا کہ پل صراط کی باریکی اور تیزی کے باوجود اس پر تمام مخلوق جو حضرت آدم علیہ السلام سے قیامت تک پیدا ہوگی، ان کے لیے گزرنے کی گنجائش اس پل پر موجود ہوگی۔ اور یہ بھی ثابت ہوا کہ آگ کی شدت کے باوجود وہ صرف اسی کو جلاتی ہے جسے جلانے کا حکم دیا گیا ہو،
لہذا جہنم میں اعضائے سجدہ جلنے سے محفوظ رہیں گے۔ اس اقتباس میں 3 اہم نکات بیان کیے گئے ہیں۔ دعا کی فضیلت اور قبولیت کی امید کو اجاگر کیا گیا ہے، چاہے دعا کرنے والا بظاہر اس کا اہل نہ ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فضل بہت وسیع ہے اور وہ اپنے بندوں کی پکار کو سنتا ہے۔ دوسرے نقطے میں یہ بتایا گیا ہے کہ کسی شخص کو برے وصف سے تب ہی متصف کیا جاتا ہے جب وہ اس فعل کو بار بار انجام دے، یعنی برائی کا وصف تکرار سے ثابت ہوتا ہے۔ تیسرے نقطے میں یوم کے اطلاق کی وسعت کو بیان کیا گیا ہے کہ قیامت کا دن اگرچہ ایک دن ہے مگر اس کے مختلف مراحل اور حصوں پر بھی یوم کا اطلاق ہوتا ہے، جو عربی زبان کے اسلوب بیان کی گہرائی کو واضح کرتا ہے۔ اس اقتباس میں 2 اہم فقہی اور اعتقادی نکات بیان کیے گئے ہیں۔ پہلا نقطہ شفاعت کے جواز سے متعلق ہے۔ قیامت کے دن تمام انسان انبیاء کرام سے شفاعت کی درخواست کریں گے، جو اس بات کی دلیل ہے کہ شفاعت صرف گنہگاروں کے لیے مخصوص نہیں بلکہ جنت میں بغیر حساب داخلے یا اعمال کی قبولیت کے لیے بھی ہوگی۔ ہر عقل مند شخص اپنی کوتاہیوں کا معترف ہوتا ہے اور ہر نیک عمل کرنے والا ان اعمال کے قبول ہونے کی فکر رکھتا ہے، اس لیے شفاعت کی طلب عام ہے۔ قاضی یاز رحمہ اللہ نے اس بات کی تردید کی ہے کہ شفاعت صرف گنہگاروں کے لیے ہوگی اور فرمایا ہے کہ اگر ایسا مانا جائے تو مغفرت اور رحمت کی دعا بھی ممنوع ہو جائے گی، جو سلف صالحین کے طریقے کے خلاف ہے۔ دوسرا نقطہ یہ ہے کہ کیا قیامت کے دن ایسا حکم دیا جائے گا جو بندے کی طاقت سے باہر ہو؟ مثال کے طور پر منافقین کو سجدے کا حکم دیا جائے گا، حالانکہ وہ سجدہ کرنے کی صلاحیت سے محروم ہوں گے۔ لہذا بعض نے اسے تکلیف مالا یطاق قرار دیا ہے، لیکن حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے فرمایا ہے کہ یہ حکم تعذیب اور رسوائی کے لیے ہوگا، نہ کہ حقیقی تکلیف کے طور پر۔ اس اقتباس میں بھی 2 اہم نکات بیان کیے گئے ہیں۔ پہلا نقطہ یہ ہے کہ جہنم کی آگ سجدے کے اثر کو نہیں جلائے گی، جو اہل ایمان کی عبادت کا احترام ظاہر کرتا ہے۔ اہل ایمان کا عذاب صرف جسمانی جلنے اور جنت میں فوری داخلے سے محرومی کی صورت میں ہوگا، برخلاف کفار کے جنہیں نہ موت آئے گی اور نہ راحت ملے گی، تاکہ وہ مسلسل عذاب میں رہیں۔ بعض علماء نے موت کو حقیقی موت نہیں بلکہ احساس کی معطلی یا نیند کی کنایت قرار دیا ہے۔ دوسرا نقطہ یہ ہے کہ اس سے انسان کی فطری طمع اور چالاکی ظاہر ہوتی ہے کہ انسان پہلے جہنم سے دوری مانگے گا، پھر جنت کے قریب ہونے کی خواہش کرے گا اور آخر کار جنت میں داخلے کی دعا کرے گا۔ بعض روایات میں ہے کہ تدریجی طلب شجر سے شجر تک بڑھے گی، جو انسان کی امید، تدبیر اور فطری رغبت کو ظاہر کرتی ہے۔ یہ دونوں نکات آخرت کی جزیات اور انسانی فطرت کی گہرائیوں کو خوبصورتی سے واضح کرتے ہیں۔ اس سلائیڈ کے اندر اس حدیث سے حاصل ہونے والے چند فوائد کا خلاصہ ذکر کیا جا رہا ہے۔ یہاں ہمارا سبق مکمل ہو جاتا ہے۔ ایک نظر خلاصے کو دیکھ لیں۔ یہ اس سبق سے متعلق چند سوالات ہیں، ان کے جواب تحریر کریں۔ ملتے ہیں نئے سبق کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔